اس میں سے صدقہ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ صدقہ کرنے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا جو صدقہ کرتا ہے اس کا مانندہ مال بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان بخیلی و کنجوسی سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو بخیلی و کنجوسی سے بھی دور کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صدقہ کرنے والے بنائے اور اس کے قیامت کے دن اس کے عرش کے سائے کے تلے جگہ عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MashaAllah, what a great speech. She's just the student from Jamia Niswan Tirupati. And now I would like to request another student, Sister Aisha from the same institute, Jamia Niswan, to give her talk. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے امانت داری کا مقام۔ مومن کے اخلاق ہستہ میں سے ایک اہم صفت امانت ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے امین و صادق کہلاتے تھے۔ مکہ کے تمام اہل والے اپنی اپنی امانتیں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا کرتے تھے۔ معزز سامعین و سامعات، امانت دین کی جان ہے، مومن کی شان ہے۔ ہمارے تمام انبیاء اکرام ان کے پاس امانت داری کی فطرت تھی، ان کے زندگی میں داخل تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورۃ احزاب آیت نمبر 72 میں ارشاد فرما رہا ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر امانت کو پیش کی اور اس کو قبول کرنے سے انسان عاجز رہ گیا۔ پھر اس کی عظیم ذمہ داری سے ڈر گئے، پھر انسان نے اسے قبول کر لیا۔ معزز سامعین و سامعات، انسان اس کی طاقت رکھتا ہے لیکن خیانت کرتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان اور تقویٰ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسند احمد اور ابن حبان میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت دار نہیں اس کے اندر کامل ایمان نہیں، جو شخص عہد کا پابند نہیں اس کے اندر دین کامل نہیں ہے۔ امانت داری اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی ممکن نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، امانت داری کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں ارشاد فرما رہا ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس امانت دار شخص وہ ہے جو اخلاق حسنہ سے منصف ہو۔ ایک اعلیٰ مثال انبیاء اکرام کی لیجئے، جو کہ امانت دار کے مالک تھے، ان کے پاس امانت دار کی فطرت تھی۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیتا ہے کہ کوئی چیز جا کے پہنچا دو ان کے، تو اپنے قوم میں جا کر پہنچا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفت سورۃ الشورى میں ارشاد فرما رہا ہے، انی لکم رسول امین، تمہارے طرف اللہ تعالیٰ کا امانت دار رسول ہوں، اور جس کے طرف اتارا جا رہا ہے وہ بھی امین ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى میں ارشاد فرما رہا ہے، نزل بہ الروح الامین۔ میرے معزز سامعین و سامعات، ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام اور رسول بھی بہت امانت دار تھے۔ کیا آج ہم امانت دار ہیں؟ امانت لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ کی امانتوں میں سے سب سے بڑی امانت احکام شریعت ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کی پابندی کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا امانت ہے۔ اس کو ادا نہ کرنا خیانت ہے۔ امانت کا ہر لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کا حق ادا کیا یا نہیں۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
علم ایک امانت ہے، اس کو چھپانا خیانت ہے۔ جیسا کہ بخاری میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات پر گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گی۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کو لوگوں کو نہ بتاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ اس وقت اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر اس بات کو نہیں کہی لوگوں نے، آخری موت کے وقت انہوں نے کہہ دیا، اس ڈر کی وجہ سے تاکہ انہیں قیامت میں اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں امانت داری کا مفہوم سے بے خبر ہے، خیانت ہمارا شیوا بن چکی ہے۔ امانت داری اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر سے اس کا غلط استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ضرور بضرور مواخذہ کرے گا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی امانت اللہ کا دین ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امانت پر قائم رکھنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallah ul khair. Conveying the message, therefore, does not require a high level of scholarship. It is, in fact, a responsibility of each and every Muslim according to his or her ability. The obligation is further emphasized by the following verse, which explains that not conveying the message, hiding knowledge, is disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. That causes Allah's curse to descend upon such people, which shows that such a sin leads to the hellfire. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, in Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 159, "Verily, those who conceal the clear proofs, evidences, and the guidance which we have sent down, after we have made it clear for the people in the book, they are the ones cursed by Allah and cursed by the cursers." With this, I take an honor to introduce Brother Ismail Sheikh. He is a very good Da'i, Imam, and Khatib. I request him to give his dars on the topic Dunya and Akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت سارے قربانیاں، بہت سارے تکالیفیں برداشت فرمائیں، جب اسلام ہم تک آ کر پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے معزز ماں بہنوں اور میرے دینی بھائیوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو
اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں سے بہت چھوٹی عمر دے کر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم یہ دنیا میں آ کر ہم بڑے بڑے گھر بنا لیں، ہم بڑے بڑے نوکریاں کما لیں، بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر لیں۔ کیا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے؟ اگر ایسا خیال ہے تو سمجھ لو کہ ہم سب دھوکے میں ہیں۔ جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے انسان کو زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ ہم آزمائیں اس دنیا کی زندگی میں کون اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایک امتحان کے طور پر میرے عزیز ماں بہنیں ہمیں چند دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کرتے ہوئے سورہ اعلیٰ کے اندر بڑی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا بل توثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں کیا دنیا کی زندگی کے پیچھے اتنا پڑے ہو، رات نہیں دیکھتے، دن نہیں دیکھتے، دھوپ نہیں دیکھتے، بارش نہیں دیکھتے، دنیا 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 دنیا، جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو کیا یہ دنیا تمہارے ساتھ آنے والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالی انداز میں ہمیں کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تبارک آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے اور قائم رہنے والی ہے۔ تو میرے ماں بہنیں اور بھائیوں، ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے، آج انسان 60 سال کی زندگی کو بنانے کے لیے 30 سال پڑھائی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ آپ کسی بہن سے پوچھ لیجئے، کسی بھائی سے پوچھ لیجئے تو پوچھو کہ بھائی تم نے ڈاکٹریٹ پورا کرنے میں کتنا سال لگا، ایم بی اے ایم ٹیک کرنے میں کتنے سال لگے؟ اللہ اکبر، پچھلے ایک اخبار میں نے دیکھا یہاں تک کہ ماں اور بچہ دونوں آ کر کے امتحان لکھے ہیں۔ ماں کی عمر ہے 40 سال، بچے کی عمر ہے 20 سال، دونوں آ کر کے امتحان لکھے، اخبارات کے اندر فوٹو کے ساتھ بتایا۔ تو سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ 60 سال کی زندگی کے لیے آدمی 30 سال محنت کرنے کے لیے تیار ہے، پھر تو وہ آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ رہنے والی، بقا رہنے والی، اس زندگی کے لیے ہم کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے ماں بہنیں اس بات کو سمجھیں، اس دنیا کی تکلیف بھی اصل نہیں ہے، یاد رکھ لو، یہ دنیا کی راحت بھی اصل نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ دنیا کی تکلیف آئے گی، تھوڑی دیر کے لیے آئے گی، بس زیادہ سے زیادہ انسان کو موت کی شکل میں ختم کر دے گی، لیکن آخرت کی جو آسانی ملنے والی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اس کے لیے ہمیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، تسبیح لے کر کے بیٹھ جائیں۔ اسلام ایسے بھی نہیں کہتا ہے کہ دنیا کو لیتے ہوئے، دنیا پہ چلتے ہوئے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی لے کر کے ہم چلنا ہے۔ جیسے مثال ایسے ہے کہ کشتی پانی پر چلتی ہے، اس کی پانی دنیا ہے، تو آدمی کشتی لے کر چل رہا ہے، جب تک وہ کشتی پانی پر چلتی رہتی ہے تو وہ سلامت رہتی ہے، خیریت سے رہتی ہے۔ جب وہ پانی کشتی میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کشتی بھی غرق ہو جاتی ہے اور کشتی میں سفر کرنے والے سارے لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔
یہی دنیا کی مثال ہے کہ اگر ہم دنیا کو اتنا